الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله كافة الناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم صدق الله العظيم. محترم و مکرم قابل عزت تکریم بزرگان محترم نوجوانان عظام، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہم کو پیدا کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہمارے سامنے بات ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر کئی مذہب ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، لیکن ان مذاہب کے اندر فرق اس لیے کہ یہ جو مذاہب انہوں نے گھڑ رکھے ہیں ان میں سچا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور بہت سارے دیگر مذاہب وہ مذاہب باطلہ ہے جس کی ٹریک اختیار کرنے والے ہمیشہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے کے اندر رہیں اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے میں ہوں، لیکن یہ مذہب اسلام یہ ایسا ٹریک ایسا راستہ ہے کہ جس آدمی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے، اس کے اوپر چلا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سچے مذاہب ہیں مذہب اسلام، تو پہلے اس مذہب اسلام میں بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، لیکن جیسے بنو اسرائیل وغیرہ ان تمام کے اندر کچھ نہ کچھ افراد و تفرید تھی، کمی بیشی تھی، لیکن مذہب اسلام اور بالخصوص ملت حنفیہ یہ ایک ایسا ٹریک ہے جو اعتدال والا ہے، جن کے اندر نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، بلکہ درمیانی راہ ہے، اس کے اندر اعتدال۔ چونکہ اسلام نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اعتدال مذہب اسلام کے اندر کس اعتبار سے،
دیگر مذاہب باطلہ کے مقابلے میں۔ وہ اس معنی کر کے ہے کہ اسلام نے بہت سارے لوگوں کے حقوق بیان کیے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا، آپ نے کبھی سنا کہ کسی حقوق میں اسلام نے زیادتی کی ہو، یا کسی حقوق کے ادا کرنے کے اندر اسلام نے کمی کی ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ بلکہ جتنے بھی مذاہب یہاں پر جتنے بھی حقوق بیان کیے ہیں اسلام کے اندر، وہ بالکل اعتدال کے ساتھ، نہ کسی کو تکلیف اور نہ کسی کو بہت زیادہ حاصل ہے، بلکہ اس کو فالو کرنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اور اس کا مصرف صحیح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حقوق کو لے لیجئے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی۔ سمجھنا ہے ان چیزوں، اور ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے ساتھ زندگی کو گزارنا۔ اللہ کے حقوق تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، کچھ کوتاہیوں کے ساتھ صحیح۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات وغیرہ یہ حقوق اللہ میں سے اللہ کے حقوق ہیں۔ اس کو تو ہم کچھ کوتاہیوں کے ساتھ اللہ معاف کرے ادا کر دیتے ہیں، لیکن جہاں کمی آ رہی ہے وہ حقوق العباد کے اندر کمی ہے۔ آج پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے گھرانوں کو دیکھ لیں، اچھے اچھے گھرانوں کے اندر، دیندار گھرانوں کے اندر، علم والے گھرانوں کے اندر حقوق العباد کے اندر کمی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے حقوق تو ویسے اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کئی گنہگاروں کو معاف کر چکے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے اندر کمی کرنے والوں کو تو معاف کر دے، لیکن اللہ خود کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خود ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر سکتے ہیں صفت غفور رحیم کی وجہ سے، لیکن بندوں کے حقوق کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس سے نمٹ لو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اس سے نمٹ لو، اگر یہ بندہ تجھے معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، جا جہنم۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بڑا اہم ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس قیامت میں میدان محشر میں کون ہوگا؟ تو بظاہر تو یہی جواب، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس نہیں، وہ مفلس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو دنیا کے اندر تو نمازوں کی پابندی کرتا تھا، روزوں کی پابندی کرتا تھا، زکوٰۃ کو نکالتا تھا، صدقات کو ادا کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، لیکن وہ دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اور قیامت کی دن آئے گا تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوگی وہ تمام کی تمام حقوق والوں کو دے دی جائے گی، اور وہ انسان کنگال اور مفلس کہلایا جائے گا، اور اس کا فیصلہ جنت کے بجائے جہنم کا ہوگا۔ اسی لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حقوق العباد کو جانیں کہ یہ حقوق کون سے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کو 4 بڑے حقوق کو بتاؤں گا، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، جہتوں کو بدلنے کی وجہ سے حقوق پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان میں 4 بڑے حقوق، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 23 حقوق کو بیان کیے ہیں، بڑے بڑے، لیکن ان میں 4 حقوق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر ایک ٹکڑا بیان فرمایا، رحماء بینہم، کیا فرمایا؟ رحماء بینہم۔ اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، محبت پہلا حق،
پہلا حق ہے محبت. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رحماء بینہم، تم مشفق اور شفقت کرنے والی امت ہو. تم کو آپس میں اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرو. میرے پیارو، آج محبت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حسد پیدا ہوا ہے. اور جس آدمی کے اندر حسد کی بیماری ہوگی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے کتنے بھی اعمال صالحہ ہوں گے اس کو برباد کرے گا، ختم کرے گا، اسی محبت کی کمی کی وجہ سے. اور اسی محبت کی کمی کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر بغض، لوگوں کے اندر غیبت کا ایک چلن پیدا ہو چکا ہے. جہاں کہیں دیکھتے ہیں مرد بیٹھے ہوں، عورتیں بیٹھی ہوں، بچے بیٹھے ہوں، بوڑھے بیٹھے ہوں، غیبت چلتی ہے. یاد رکھیے غیبت کرنے والے کے متعلق آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا. بتاؤ کوئی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ نہیں کرے. اسی محبت کی کمی کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو اپنی نگاہوں سے گرا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنوں سے کمتر سمجھ رہے ہیں. بتاؤ یہ بیماری ہے کہ آج ہم ہماری نگاہوں کے اندر ہم I am something، لوگ ہم سے کمتر ہیں، ہم لوگوں کو کمتر سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، صحابہ کا مجمع تھا. ایک آدمی آیا، وہ گنہگار تھا. لوگوں نے اس کی طرف نفرت کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا یہاں سے چلا جا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہاں بیٹھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تیرا کہنا ناپسند لگا ہے اور اللہ نے اس کو تیرا مقام دے دیا اور تیرا اس کو دے دیا ہے. اس لیے کہ وہ جو آدمی بولنے والا تھا یہ ایک دیندار تھا، نیک تھا، اعمال صالحہ کرنے والا تھا، لیکن ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو گنہگار بنا دیا اور اس کے سارے اعمال صالحہ سامنے والے کو. ایک مرتبہ جنگل کے اندر ایک بڑے اللہ والے اللہ کے عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گنہگار آدمی جا رہا ہے. اس نے سوچا کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کے سر کے اوپر کسی بادل نے سایہ کیا ہوا، اتنے بڑے اللہ والے، چلو میں بھی ان کے پاس بیٹھوں، کہیں میری بھی مغفرت ہو جائے. تو یہ گنہگار بیچارہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے گیا، لیکن اس اللہ والے نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا. اس نے یوں سمجھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میرے پاس کیوں بیٹھ رہا ہے، یہاں سے چلا جا. اتنا ہی کہنا تھا، وہ بادل وہاں سے ہٹا اور اس گنہگار کے اوپر سایہ فغن ہو گیا. وقت کے انبیاء کے اوپر وحی آئی اور بتایا گیا کہ ان دونوں کو حکم دو کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے. پوچھا کیسے؟ تو بتایا وہ جو گنہگار تھا اللہ نے اس کی پوری مغفرت کر دی ہے اور وہ اپنی اعمال صالحہ والی زندگی کو شروع کر. اور وہ جو اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ نے اس کو اس کا مقام دے دیا، اس کو مجرموں کی فہرست کے اندر شمار کر رہا تھا. سوچو ذرا یہ کیوں ہوا؟ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے. اس لیے میرے پیارو، اللہ کا مقام کسی کے سامنے کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ دلوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. میرا مقام میرے رب کے ساتھ کیا ہے، تمہارا مقام تمہارے رب کے ساتھ کیا ہے، ہم نہیں جانتے. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ ظاہر بھی مت بنو، حقیقت پرست بنو. ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کو دیکھو، بیک گراؤنڈ کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے بعد اس کے متعلق فیصلہ. آج ہم لوگوں کو بہت کمتر سمجھ رہے ہیں اور یہ محبت کی کمی کی وجہ سے، اور اسی محبت کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں. یہ اسی محبت کی کمی کی وجہ سے. قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر تم ان کے باپوں کے ناموں کو بھی نہیں جانتے لیکن کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی، اسلام قبول کر لیا، وہ تمہارے بھائی ہو چکے. اب بھائیوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ، ویسا معاملہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. آج افسوس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہم دیکھیں، اگر کسی نے چوری کر لی، کسی نے ڈاکہ زنی کر لی، کسی نے نعوذ باللہ زنا کر لیا،
لیکن وہ بیچارہ اس کو افسوس ہوا، رات میں اس نے اللہ کے سامنے رو کر توبہ کر لی، لیکن دین کے اندر ہمارے سامنے جب بھی وہ آتا ہے ہم اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے، ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ فلاں چور ہے، فلاں زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی آنکھوں سے رات میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہیں؟ نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے، بس کسی نے کوئی گناہ کر لیا اس کو لے کر پوری زندگی اس کو تانا دیتے ہیں۔ میرے پیارو، اس چیز کو چھوڑ، سب سے پہلا حق یہی ہے، محبت۔ تو اگر محبت نہیں ہوگی تو ہر چیز کی بیماری شروع ہوگی، اس لیے محبت کے ساتھ رہو، محبتوں کو بانٹو، اور غمیوں کو، لوگوں کی غمیوں کو اپنے اندر لو اور لوگوں کو محبتیں بانٹو، پھر دیکھو زندگی کے اندر کیسا مزہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں موجود ہیں، آخری حج عرفہ کا دین ہے، عرفہ کا میدان ہے، دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ ان نصیحتوں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی، الا ان اللہ حرم علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، دماءکم و اموالکم، لوگوں کے خونوں کو، لوگوں کے اموال کو تم پر حرام قرار دیا ہے جیسا اس دین کے حرمت ہے۔ سب سے بڑی نصیحت کہ لوگوں کے خون کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے خون کے پیاسے بنے ہیں، ذرا لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دوبارہ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، انظروا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ دیکھیے میرے مرنے کے بعد تم کفر کی طرف مت پلٹ جانا کہ تم لوگوں کی گردنوں کو مار ڈالو۔ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں لوگوں کی جانوں کا احترام ہے، لوگوں کی جانوں کا خونوں کا احترام ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کعبۃ اللہ، تیری تعظیم قبول ہے، تیری تعظیم بہت بڑی ہے، لیکن ایک مومن کا خون، ایک مومن کے ذات کی تعظیم تیری تعظیم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ذرا سوچو، کعبۃ اللہ کی تعظیم اور ایک مسلمان کی خون، ایک مسلمان کا جسم، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، کعبۃ اللہ کے سامنے اس کی تعظیم بڑی ہوئی۔ اسی لیے ہمیں مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے، اس کے خون کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لوگ مار رہے ہیں، ہم کیوں کھڑے ہیں؟ ہم بھی بچائیں۔ جس کو ہم اپنی زبان کے اندر سپاری کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں رواج الحمدللہ کم ہے، لیکن دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھائی مسلمان کی سپاری لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کی ذات کے بارے میں، جس کے جسم کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ کی عظمت سے بڑھ کر مسلمان کا ایک جسم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بھی تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مالوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، مطلب کیا کہ لوگوں کے مالوں کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ مثلا کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو دینے کی نیت سے لینا چاہیے۔ آج کتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ مولانا آپ اس پر بیان کرو کہ لوگ قرضہ لے رہے ہیں لیکن دینے کا نام نہیں لے رہے، لوگ لاکھوں کا قرضہ لے کر بیٹھے ہیں اور حج عمرے کی ٹکٹ نکال رہے ہیں، لوگ لاکھوں کا قرضہ لے کر بیٹھے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، لوگ لاکھوں کا قرضہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں۔ میرے پیارو، یہ سب کام نہیں آئے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک عمل ہے، عمل صالحہ ہے، لیکن سب سے پہلے حقوق العباد میں لوگوں کا قرضہ ادا کرنا ہے، لہذا لوگوں کے قرضے کو ادا کریں۔ یاد رکھیے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ مسلمان ہے، ایمان قبول کیا ہے، کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ وہ مقروض ہے، اس نے قرضہ ادا نہیں کیا ہے، فوراً اس کا قرضہ ادا کروایا اور جنازے کی نماز پڑھائی۔
اس کو معمولی مت لیجیے. اس لیے جن لوگوں نے قرضہ لے رکھا ہے وہ ادا کرنے کی نیت سے رکھ لیں. اس لیے کہ قیامت کے دن روپے پیسے تو ادا نہیں کر سکیں، بلکہ قیامت کے دن ان روپیوں جو قرضے کی طور پر لیے تھے، قیامت کے دن ہم کو اعمال پیش کرنے پڑیں گے. 100 روپے لیے تھے تو اس کے مقابلے میں اعمال دینے پڑیں گے. اسی طرح پورا اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے، بالآخر کچھ نہیں بچے گا، تو سامنے والے کے جو گناہ ہے وہ تم کو لینے پڑیں گے. اس لیے دنیا کے اندر ہی جتنا قرضہ لیا اس کو ادا کر دیجیے. دوسری اہم چیز، آج دوسرے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، ہم اپنے بہنوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے چچاؤں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہیں. لوگ زمینوں کو ہڑپ کر رکھتے ہیں. میرے پیاروں، یہ تم ایک گز اگر تم زمین کو لوگوں کی دبا کر بیٹھے ہو، یہ جہنم کا ٹکڑا تم خرید رہے ہو. یہ دنیا کی راحت تو چند دن کی ہے، ہم کیوں اپنے لیے جہنم کو خریدیں؟ ہم کیوں اپنے لیے جنت کو نہ خریدیں؟ اسی لیے یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی لوگوں کے حقوق دبا رکھے ہیں، کسی کا مالی حقوق ہے، کسی کی زمین ہم نے دبا کر رکھی ہے، کسی کا گھر ہم نے ہڑپ کر رکھا ہے، نہیں دے رہے ہیں، صحیح دستخط نہیں کر رہے ہیں، تو میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج ہی لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیں، اس لیے کہ زندگی کی شام کب ہو جائے نہیں. آخری حق جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو، لڑائی جھگڑے بند کرو. اس لیے کہ اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے کتنا اللہ والا. اور ویسے بھی کوئی آدمی مسلمان سے 3 دن تک بات کرنا بند کر دے تو اس کے اعمال آسمان تک نہیں جاتے ہیں. تو کتنے سجدے کر لے لیکن اعمال اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ مسلمان آپس میں بات نہیں کر رہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں گھروں کے اندر ایسے ہیں، شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا، بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، دوست احباب آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں. مسلمان میرے پیاروں، ہم مسلمان. اس کے بعد ان حقوق کے اندر ایک حق یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کی مدد کے اندر رہیں، لوگوں کی عیادت کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ یہودی ایک غلام آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں گیا؟ پتہ چلا بیمار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے. عصبیت کو نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں. ویسا حدیث کے اندر بھی آتا ہے تم اللہ کو تلاش کر رہے ہو مسجدوں کے اندر، اللہ مسجد میں، ہر جگہ اللہ موجود ہے، لیکن اللہ کو تلاش کرنا اسپتالوں کے اندر چلے جاؤ، بیماروں کے پاس اللہ موجود ہے. اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو پلاؤ. احادیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائیں گے کل قیامت کے دن اے میرے بندے تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے کھانے پینے کی؟ اللہ کہے گا جی ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا. اگر تو اس کو کھانا اور پانی دیتا تو اس کا اجر و ثواب مجھے میرے پاس. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ تجھے کیا عیادت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جی ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو فلاں آدمی کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ خود فرما رہے ہیں حدیث میں. اس لیے میرے پیاروں بات لمبی ہو رہی ہے، وقت کم ہے، اور بھی بہت سارے حقوق بیان کرنے ہیں، لیکن آخر میں ایک ہی بات کہ حقوق بہت سارے، جہت بدلتی ہے، حقوق بدلتے ہیں. نکاح ہوا ایک جہت ہوئی، میاں بیوی کے حقوق شروع ہو گئے. بچہ پیدا ہوا دوسری جہت ہوئی، باپ بیٹے کے حقوق پیدا ہو گئے. بھائی ہے تو بھائی کا اخوت کا رشتہ، جہت بدلی، بھائیوں کے حقوق کا. بہن ہے
بہن کی پیدائش ہوئی تو بہن ایک جہاد ہوئی، ایک اور رشتہ ہوا، اس کے حقوق بہت سارے حقوق ہیں۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ ہم جہاں حقوق العباد حقوق اللہ کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو حقوق العباد کی ادا کرنے کی اس سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔